بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس رمضان ائمہ مساجد کے لیے بہترین تحفہ، مہینے بھر کی ترتیب کے مطابق۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بہت سی خوبیوں کا حامل ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مومن کی تربیت و ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے۔ تقریباً 10 سال سے اوپر کا زمانہ امامت کی خدمت میں گزر گیا ہے۔ اس درمیان جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو چونکہ جس علاقے میں امامت کا فریضہ ہم انجام دیتے تھے، یہاں بعد نماز فجر فضائل اعمال کتاب پڑھنے کا معمول ہے، لہٰذا میں بھی پڑھتا تھا، لیکن دل میں یہ تڑپ اور فکر رہتی تھی کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم اور رمضان سے متعلقہ ضروری مسائل بھی لوگوں کے سامنے آنے چاہیے تاکہ لوگ زیادہ مستفیض ہوں۔ پھر اسی خیال و فکر کو بنیاد بنا کر بندے نے دروس رمضان کے نام سے 30 اسباق پر مشتمل کتاب ترتیب دینے کا عزم بالجزم کر لیا۔ پروردگار کے فضل و کرم سے تقریباً 1 سال کی محنت کے بعد یہ مجموعہ مکمل ہوا جو اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دراصل یہ مجموعہ میں نے اپنے اور اپنے مقتدیوں کے لیے رمضان میں بعد نماز فجر تعلیم کی غرض سے سنانے کے لیے مرتب کیا تھا۔ جب اس کا تذکرہ میں نے استاد المکرم حضرت مولانا محمد رضوان صاحب ندوی دامت برکاتہم سے کیا اور دروس کی فائل حضرت کو بھیجا تو حضرت والا نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور خوب دعاؤں سے نوازا اور بعد میں تقریض بھی عنایت فرمائی۔ فجزاہم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اب اس مجموعے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کمی بیشی کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا اگر اس میں کچھ کمیاں نظر آئیں تو ازراہ اصلاح مطلع فرمائیں، بندہ ممنون و مشکور ہوں گا اور اگلے ایڈیشن میں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجموعے کو نافع بنائے اور معاونین اور مخلصین کو بہترین صلہ نصیب فرمائے، میرے والدین کریمین و اساتذہ اکرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور راقین کے لیے ذخیر آخرت بنائے، آمین۔ طالب دعا عبدالاحد بستوی، 7 مارچ 2024 بروز جمعرات۔ درس نمبر 1، فضیلت رمضان۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، روزہ ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں اور امتوں میں فرض رہا ہے۔ نمبر 2، روزے کی خاص اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ روزے کی فضیلت صرف تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ نمبر 3، اس آیت میں مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ فطری بات ہے کہ اگر مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہو تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ فضائل رمضان۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا بہت مشکل کام ہے، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ سحری کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ نمبر 3، ایک جگہ ارشاد ہے سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے۔ نمبر 4، ایک جگہ ارشاد ہے 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری میں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ افطار کی مسنون دعا۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے روزہ کھولا۔ احکام و مسائل۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے اور دین کا بڑا رکن ہے۔ روزے کا فرض ہونا قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جو روزے کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہے۔
نمبر 2، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہے، جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ نمبر 3، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اجتناب کرنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں۔ نمبر 5، رمضان مبارک کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، رمضان میں ہر دن کے روزے کے لیے نئی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس نمبر 2، تراویح کی فضیلت و اہمیت۔ احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے، اور میں نے رمضان کی رات میں قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ بس جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے نکل جائیں گا جیسا کہ وہ اپنے پیدائش کے وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت قرار دیا ہے، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو حاکم ان سے جہاد کریں۔ صحیح احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجموعہ زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام کے غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا۔ لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہیں گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ و قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائیں گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ مسنون دعا استغفار۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، پھر اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے ہیں۔ ولید راوی نے حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کون سا استغفار؟ انہوں نے کہا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ احکام و مسائل۔ روزے کے علاوہ رمضان مبارک کا ایک خاص عمل تراویح ہے۔ فرق یہ ہے کہ روزہ دن کا عمل ہے اور تراویح رات کا عمل ہے، اور روزہ فرض ہے مگر تراویح سنت ہے، لیکن اس کے باوجود تراویح پر حاصل ہونے والا اجر و انعام بہت عظیم ہے، اور تراویح پورے رمضان کی سنت ہے، اور یہ مرد و عورت سب کے حق میں سنت ہے، جس کا ثبوت احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کا مسلسل اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا سنت ہے۔ رمضان مبارک میں ہر بالغ مرد و عورت پر 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقرہ ہے، بلا عذر تراویح چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان مبارک میں تراویح پڑھنا ایک اہم عبادت ہے، اس پر بہت اجر و ثواب ملتا ہے، اس کو بوجھ سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
درس نمبر 3، احکام رمضان مبارک۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ فائدہ: اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، فرض روزوں کی ایک تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور یہ تعداد کچھ زیادہ بھی نہیں ہے، سارا سال بس روزے ہی رکھتے جاؤ۔ یہ تعداد کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ سارا سال بس روزے ہی رکھتے جاؤ، بلکہ سال بھر میں صرف 29 یا 30 دن ہی روزے رکھنے ہیں، لہذا ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بیماروں اور مسافروں کے لیے آسانی بیان فرمائی گئی کہ جو مسلمان بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا کسی شخص کو رمضان میں لمبا سفر پیش آئے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں۔ جتنے روزے ان سے چھوٹ جائیں رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، جو نہایت بوڑھے ہو گئے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو تو ایسے لوگ فدیہ ادا کریں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی ایسی بیماری یا ایسا سفر ہو جس میں آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ احادیث۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ: اس حدیث کی شرح میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی۔ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مسنون دعا، افطار کرنے کے بعد کی مسنون دعا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس چلی گئی اور رگیں تر و تازہ ہو گئیں، اور اجر بھی ضرور ملے گا اگر خدا نے چاہا۔ تنبیہ: ہم میں سے اکثر حضرات افطار کرنے سے پہلے والی دعا پڑھنے کا تو خوب اہتمام کرتے ہیں، مگر افطار کے بعد والی یہ دعا یا تو سرے سے یاد ہی نہیں ہوتی یا پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ احکام و مسائل: سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہیں لگی ہو تو کم سے کم 2-3 کھجوریں ہی کھا لیں، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لیں، یا تھوڑا سا پانی پی لیں۔ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے۔ اگر سحری جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر لی تو بھی دیر سے کھانے کا ثواب مل گیا۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھا جائے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی اور بڑا گناہ ہے۔ روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے، جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہوں یا نہ کی ہو۔ درس نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم
وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھلاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائیں وہ اس میں ضرور روزہ رکھیں، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھلائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ فائدہ، اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، رمضان مبارک کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک اعلیٰ فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، جو صرف مسلمانوں ہی کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ تمام ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو حق بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے، اور قرآن وہ سچی کتاب ہے جو صحیح اور غلط، حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، حلال اور حرام، خوش بخت اور بد بخت، اور سفید و سیاہ کے درمیان فرق کرنا سکھاتی ہے۔ نمبر دو، جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ رمضان کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ نمبر تین، اسلامی شریعت میں کوئی دشواری اور سختی نہیں ہے، اس کے تمام احکام پر عمل کرنا نہایت آسان ہے۔ چنانچہ یہاں دیکھیں کہ سفر اور بیماری کی حالت میں کتنا آسان قانون مقرر کیا ہے کہ سفر اور بیماری کی مجبوری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورے کرو۔ بالکل اسی طرح دوسرے اسلامی احکام میں بھی سہولت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مثلا نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، مگر بیماری وغیرہ عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے، لیکن پڑھے۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں ملے گا جس میں انسانوں کے حالات، عمر، صحت، موسم اور دوسری مجبوریوں اور معذوریوں کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، اور کمزور، مجبور اور معذور انسانوں کو رعایتیں نہ دی گئی ہوں۔ اگر بظاہر شریعت کے کسی حکم میں ہم کو دشواری اور مشکل معلوم ہوتی ہیں تو اصل میں ہماری اپنی ہی کسی کمزوری، سستی، کاہلی اور تن آسانی یا راحت طلبی کی بنا پر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری ہر حالت کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ ہر حکم میں ہماری مصلحت اور دینی و دنیاوی خیر و بھلائی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیاوی اور ظاہری و باطنی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور روزوں میں اللہ نے جو آسانیاں فرمائی ہیں اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہتوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ ہر رات بھی ہوتا ہے۔ مسنون دعا، کسی کے یہاں افطار کرنے کے بعد کی مسنون دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو ان کے لیے یہ دعا فرماتے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ ترجمہ، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔ تنبیہ، یہ دعا بھی ہر مسلمان کو ضرور یاد کرنی چاہیے اور کسی کے ہاں افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ احکام و مسائل، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ نمبر 2، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا۔ نمبر 3، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا۔ نمبر 4، خوشبو سونگھنا۔ نمبر 5، گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا۔ نمبر 6، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکا لگوانا۔
نمبر 7 بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 8 حلق میں بلا اختیار دوا یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا۔ نمبر 9 کان میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلا جانا۔ نمبر 10 خود بخود قے آ جانا۔ نمبر 11 سوتے ہوئے احتلام یعنی سونے کی حالت میں غسل کی حاجت ہو جانا۔ نمبر 12 دانتوں میں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائیں تو روزے میں خلل نہیں آیا۔ نمبر 13 اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس نمبر 5 احکام رمضان۔ نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ 186 نمبر کی آیت ہے۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ فائدہ: اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے، وہ سب کی دعائیں سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ نمبر 2 دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق اسے عطا فرما دیتا ہے یا اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کو روک دیتا ہے یا آخرت کے لیے اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا دعا خوب یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ نمبر 3 سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے بندوں سے اللہ کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور میری باتوں کو دل سے قبول کریں۔ نمبر 4 قرآن و حدیث میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندے کو ہر مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں، یہ بات بندے کی مصلحت کے تابع ہے۔ جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا بخار میں مبتلا ہو، دوپہر میں قلفی برف بیچنے والا سڑک پر آیا، اس نے ٹن ٹن گھنٹی بجائی، لڑکا بے تاب ہو گیا، وہ قلفی کھانے کا عادی ہے، اس نے باپ سے کہا ابو میں قلفی کھاؤں گا، بس باپ اس کا دل نہیں توڑے گا، نوکر کو آواز دے گا جلدی جا قلفی لا، نوکر آدھا شناس ہے وہ غائب ہو جائے گا، لاری والا آگے بڑھ جائے گا اور بچہ بھول جائے گا، باپ اس کو برف اس وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے گا، کیونکہ باپ کو بچے کی جان سے نہیں کھیلنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کو عبادت بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شانہ ہو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حدیث نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزے دار کی یہاں تک کہ افطار کر لے۔ نمبر 2 عادل حکمراں کی۔ نمبر 3 اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھا دیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کرو۔ حدیث نمبر 3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی: والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ مسنون دعا: جب نیا پھل پاس آئے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی صاعنا و بارک لنا فی مدنا۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دیں اور ہمیں ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے غلہ ناپنے کے پیمانوں میں ہمیں برکت دے۔ احکام و مسائل: وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 14 اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بھولے سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بھول کر پیٹ بھر کر کھایا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بھول کر کئی دفعہ کھانا کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 15 عطر، کیوڑا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے۔ نمبر 16 تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 17
ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 18، خود بخود قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کر قے کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 19، تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹ آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 20، رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ ہوگا۔ نمبر 21، مرد عورت کا ساتھ لینا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا، یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے ہم بستری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 10 نمبر 6، احکام رمضان۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ سورہ بقرہ 187 نمبر کی آیت۔ ترجمہ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ فائدہ، اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، شریعت محمدیہ کے شروع میں رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے اور عورتوں سے جمع صحبت کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن اگر سو جانے کے بعد آنکھ کھولے تو پھر اجازت نہ تھی۔ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ بغیر کھائے پیے سو گئے اور اسی حالت میں روزہ رکھ لیا تو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد عورتوں سے صحبت کر بیٹھے، پھر بعد میں سخت نادم اور پشیمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ختم کر کے آیت نازل فرمائی کہ اب تمہارے لیے روزے کی رات میں کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے جمع کرنا جائز اور حلال کر دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، جس طرح لباس انسان کے جسم سے ملا اور چمٹا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے جسم بھی آپس میں ملتے ہیں۔ نمبر 2، جس طرح لباس انسان کی ضرورت ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، جس طرح لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے۔ نمبر 4، جس طرح لباس انسان کی تکمیل اور زینت کا ذریعہ ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تکمیل اور زینت کا ذریعہ ہے، وغیرہ۔ نمبر 3، بیوی سے صحبت کرتے وقت اولاد حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، صرف لذت حاصل کرنا اور شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ احادیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ مسنون دعا، رحم اور مغفرت کی دعا۔ اس دعا کی بدولت حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی معافی ملی تھی۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو معافی ملی تھی، وہ یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ احکام و مسائل، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 22، بلغم کی خے قصدن منہ بھر کر بھی کی تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ نمبر 23، عورت کا چہرہ یا شرمگاہ دیکھے یا اس کا خیال کرے اور انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
نمبر 24، اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر چنے کی مقدار کے برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 25، زبان سے کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 26، گلوکوز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط یہ کہ گلوکوز کسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے۔ نمبر 27، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 28، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 29، دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط یہ کہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔ نمبر 30، بچی یا بچے کو بوسہ لینے سے بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 31، کسی زہریلی چیز کے ڈس لینے یا کاٹ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 7، احکام زکوٰۃ۔ والذین یکنیزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ 34 نمبر کی آیت ہے۔ اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ فائدہ، اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ دولت اکٹھی کریں چاہے حلال طریقے سے ہو مگر خدا کے راستے میں خرچ نہ کریں، مثلا زکوٰۃ نہ دیں اور جو واجب حقوق ہے ان کو ادا نہ کریں، ان کی یہ سزا ہے۔ دولت وہ اچھی ہے جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ اس آیت سے اور دیگر احادیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جمہور علماء مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کریں۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں، چاہے اس کی مالیت کروڑوں اور اربوں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لفظ عام ہے، اس میں فرض، زکوٰۃ، نفل خیرات اور تمام واجب و مستحب صدقات داخل ہیں۔ عموماً دولت مندوں میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی بخیل پیشہ بن جاتا ہے، دولت کو سینت کر رکھتا ہے، نہ حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر، نہ اہل و عیال پر اور نہ خود اپنی ذات پر۔ اسے مائے سے اس درجہ محبت ہوتی ہے کہ ایک پیسہ خرچ کرنے سے بھی اس کی جان نکلتی ہے۔ اور کوئی مالدار فضول کاموں میں، شہوت رانیوں میں اور ناموری کی ہوس میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت اڑانے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے فروغ کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ آیت پاک میں دونوں طرح کے دولت مندوں کا تذکرہ ہے، جو دولت مند مال سینت کر رکھتے ہیں ان کا بھی، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے مگر فضول کاموں میں خوب اڑاتے ہیں ان کا بھی، اور دونوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے، چاہے وہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو۔ شریعت نے نہیں پرسنل طور پر مال جمع کرنے کو منع کیا اور نہ اس کی کوئی حد مقرر کی، البتہ اس میں کچھ حقوق واجب کیے ہیں، بس ان واجب حقوق کو ادا کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمیں نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے دونوں ہی کا حکم دیا گیا، بس جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ مسنون دعا، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے صبح کو سورہ یاسین پڑھی اس کے کاموں میں شام تک سہولت ہوں گی، اور جس نے شروع رات میں پڑھی اس کے رات کے امور میں صبح تک سہولت ہوگی۔ احکام و مسائل، اسلام کا تیسرا اور اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص انکار تو نہیں کرتا مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے، اور بلا عذر لیٹ یعنی تاخیر کرنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائیں گی۔ درس نمبر 8، احکام زکوٰۃ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔
سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ: جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ فائدہ: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اس طرح کی اس دولت پر آگ دہکائی جائے گی۔ جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے۔ کہ یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا جس کی گرمی الیاذ باللہ، پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائیں گی، اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ سارے روپیوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، کوئی روپیہ دوسرے روپیے سے لگنے نہ پائے گا۔ کیونکہ بخیل دولت مند سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا تھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، زیادہ دینے کو کہا جاتا تھا تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا تھا، اگر اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹ پھیر کر چل دیتا۔ اس لیے اس کی دولت تپا کر انہی 3 موقعوں پر داغ دیا جائے گا، اور دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی دولت قیامت کے دن زہریلے ناگ کی شکل میں آئیں گی۔ انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس ناگ کے سر کے بال بھی چڑھ گئے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں بانسیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب چک اس کا مزہ۔ عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا۔ پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائیں گی تو اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے حساب بے باک نہ ہوگا تو مزید سزا پانے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ احادیث: زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ وزاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ مسنون دعا: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ یعنی غربت کی نوبت نہ آئیں گی۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی لڑکیوں کو کہہ دیا کہ وہ ہر رات اس سورت کو پڑھا کرے۔ احکام و مسائل: احادیث مبارکہ اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی، پھر مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ فرض ہوئی۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا۔ البتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ بعد میں نصاب زکوٰۃ اور مقدار کا تفصیلی حکم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، اور پھر زکوٰۃ و دیگر صدقات کی وصولیابی کا مستقل نظام فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ درس نمبر 9، احکام زکوٰۃ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ فائدہ: یہ آیت سورہ مومنون کی ابتدائی آیت میں سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کا وعدہ ان ایمان والوں سے کیا ہے جن میں 7 صفات موجود ہوں۔ ان 7 صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین کرام نے آیت کا یہ مطلب بھی بتلایا کہ جو اپنے نفس کو برے اخلاق اور مشرکانہ عقائد سے پاک رکھنے والے ہیں وہ بھی فلاح پانے والے ہیں۔ انسان کے اندر سے بخل، حسد، حب جاہ، حب مال، ریا کے جذبات امڑ کر آتے ہیں۔ ان رذائل سے پاک ہونا اور نفس کو دبانا، نفس کی اصلاح کرنا، یہ بھی للزکوٰۃ فاعلون کا مصداق ہے۔ احادیث: صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تتمی اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط یعنی ملا ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کو ادا نہ کریں تو بے برکتی سے اس کا باقی مال بھی تباہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 3۔ ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ مسنون دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن میں 10 مرتبہ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ متعین کر دیتے ہیں جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ احکام و مسائل۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو اور 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اور اتنی ہی قیمت کا وہ مخروض بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ درس نمبر 10، احکام زکوٰۃ۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ سورۃ توبہ 103 نمبر کی آیت۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کرو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ فائدہ۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، آیت میں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ آیت میں صدقہ و زکوٰۃ کی 2 خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسانوں کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اسی آیت کی روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے آپ رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا۔ صدقہ یا زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ یا زکوٰۃ دینے والے کو دعا دے، یہی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنے اوپر مال میں فرض حق کو ادا کر دیا، اور جس نے مال حرام جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا تو اس کو اس صدقے میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک، اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور تیسرے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرے۔ مسنون دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف میں ایک صورت ایسی ہے جو 30 آیتوں والی ہے، اور وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے، وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کو عذاب خبر سے روکنے والی صورت قرار دیا۔ احکام و مسائل۔ ادائیگی زکوٰۃ کی شرطیں۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، غیر مسلم، کافر و مشرک نہ ہو، کیونکہ کافر پر شرعاً زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ بچے بچی کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 3، عاقل ہو، مجنون کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں جبکہ اس کا جنون سال بھر مسلسل رہے۔ نمبر 4، مال کا مکمل مالک ہو، اگر مال قبضے میں تو ہے لیکن مالک نہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ نوٹ: بقیہ شرائط آئندہ درس میں بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ درس نمبر 11، احکام زکوٰۃ۔ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ ال عمران 180 نمبر کی آیت ہے۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فائدہ: اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اس میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چرائے۔ وہ بخل جسے حرام قرار دیا گیا ہے یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے انسان وہاں خرچ نہ کرے، مثلا زکوٰۃ نہ دے۔ بخل کے شرعی معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اسی لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔ احادیث: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و زر گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس شخص کے گلے میں بطور توق ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس شخص کی دونوں بانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، آخر آیت تک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص تم میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مسنون دعا: برا خواب دیکھنے پر پڑھنے کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور 3 مرتبہ استعاذہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احکام و مسائل: ادائیگی زکوٰۃ کی بقیہ شرطیں۔ شرط نمبر 5، مال نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 6، مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، جو چیزیں انسان کی زندگی کی ضروریات میں داخل ہیں، مثلا رہنے کا مکان، خدمت کے لیے خادم، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، فرنیچر، سواری کی گاڑی، حفاظت کے لیے ہتھیار، مطالعے کی کتابیں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ واضح رہیں کہ ضرورت ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 7، مال پر پورا 1 سال گزر جائے، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 8، مال بڑھنے والا ہو، جیسے تجارتی مال یا سونا چاندی یا مویشی وغیرہ۔ جو مال بڑھنے والا نہیں اگرچہ ضرورت سے زائد بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، جیسے زائد مکان یا استعمال کی گاڑی، برتن، فرنیچر وغیرہ۔ درس نمبر 12، احکام زکوٰۃ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ بقرہ 110 نمبر کی آیت ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فائدہ: بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، اس کو ادا کرتے رہو، اور مالی عبادت سے بھی غافل نہ رہو۔ زکوٰۃ دو، اور علاوہ زکوٰۃ کے ہر قسم کی نیکی کرو، خلق خدا سے بھلائی اور اپنے بیگانوں کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ۔ تم جو کچھ بھی کرو گے وہ ضائع نہ جائے گا، ہر نیکی کا پورا پورا اجر ملے گا۔ احادیث: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خزانہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا، مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اسے ڈھونڈتا پھرے گا یہاں تک کہ وہ سانپ مالک کو کھا جائے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ محتاج لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے مالداروں کی یہ شکایت کریں گے کہ ہمارے حقوق جو آپ نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ہم کو نہیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، میری عزت و جلال کی قسم، میں تم کو مقرب بناؤں گا اور ان کو دور کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ مسنون دعا: بے خوابی کی دعا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خوابی، نیند نہ آنے کی شکایت کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ احکام و مسائل: پہننے کے جوڑے چاہے جتنے زیادہ قیمتی ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر ان میں چاندی کا اتنا کام ہے کہ اگر چاندی الگ کر لی جائے تو 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ نکلیں گی تو اس چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس 5-10 گھر ہیں، ان کو کرائے پر چلاتا ہے، تو ان مکانوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے جتنی قیمت کے ہوں۔ ایسے ہی کسی نے 200-400 روپئے کے برتن خرید لیے اور ان کو کرائے پر چلاتا رہتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ غرض یہ کہ کرائے پر چلانے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سونا چاندی کے سوا اور جتنا مال اور سامان ہو، اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر وہ تجارت کے لیے نہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ درس نمبر 13، احکام زکوٰۃ نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سورہ بقرہ 43 نمبر کی آیت ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فائدہ: اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نفس میں رجوع اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور نماز کی برکات اور ثمرات بہت ہیں جو علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔ زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے اور مال کا خبث یعنی گندگی دور ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ احادیث: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں تلف، ضائع اور برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ مسنون دعا: حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا اسے کھلائیے، جس نے مجھے پلایا اسے پلائیے۔ احکام و مسائل: جس طرح دوسری عبادات مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ میں نیت ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ نیت کی 2 صورتیں ہیں: زکوٰۃ ادا کرتے وقت دل میں نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت یہ نیت کرے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، چاہے مستحق آدمی کو دیتے وقت نیت کی زکوٰۃ کی نیت ہو یا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ درس نمبر 14، احکام زکوٰۃ نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالَّذِینَ هُم بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ۔ سورہ اعراف 156 نمبر کی آیت۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ فائدہ: مطلب یہ ہے دنیا میں تو میری رحمت عام ہو سکتی ہے، انسان ہو یا غیر انسان، مومن ہو یا کافر، نافرمان ہو یا فرما بردار، مگر آخرت اچھے برے کے امتیاز کا مقام ہے۔ آخرت میں رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو چند شرائط کو پورا کریں۔ اول یہ کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی تمام واجبات شرعیہ کو ادا کرے اور ناجائز کاموں سے دور رہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے اموال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ نکالیں۔ تیسرے یہ کہ ہماری سب آیات پر بلا کسی استثناء اور تعویل کے ایمان لائیں۔ موجودہ لوگ بھی اگر یہ پوری صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے لیے بھی دنیا و آخرت کی مکمل بھلائی لکھ دی جائے گی۔ احادیث: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ
عنہما سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئیں کہ ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہناوے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نیک کام میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مسنون دعا، دودھ پینے کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خدا دودھ پلائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور زیادہ عطا فرمائیے۔ احکام و مسائل۔ اگر کسی کے پاس نہ سونے کی پوری مقدار ہے نہ چاندی کی، بلکہ تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، تو اگر دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائیں یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی تھوڑی ہیں کہ دونوں کی قیمت نہ اتنی چاندی کے برابر ہے نہ اتنے سونے کے برابر، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔